خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیزان گرامی، دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت میرا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اور اس پر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل میں چند لمحات اور چند باتیں میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور چند باتیں جو کل پرسوں شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، چند باتیں اس پر جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا۔ اللہ تعالی نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا منہ کرنا آسمان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ بار بار اپنا والضحیٰ والا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا کہ ہم ضرور آپ کا چہرہ مبارک پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو لو اب پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ اے مسلمانوں، جہاں کہیں تم ہو پھیر لیا کرو منہ اس کی طرف۔ کس کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ آپ جہاں پہ بھی ہو، اگرچہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے اپنا چہرہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف آپ نے پھیر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو بیت المقدس جو کہ یہودیوں کا قبلہ تھا، بیت المقدس پہلے صحابہ کرام بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف ان کا قبلہ تھا، یہودیوں کا، سب ہی اسی کی طرف نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں کا قبلہ تھا، تو اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے۔ 16 یا 17 ماہ اسی پر عمل چلتا رہا۔ 16 یا 17 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ یہودیوں کا یہ طعنہ تھا کہ مسلمان ہیں اور ہمیں برا بھلا بھی کہتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ مسلمان ہو کے ہمیں مسلمان بھی ہیں اور ہمیں برا بھلا بھی کہتے ہیں اور ہماری قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہودیوں یہ کہتے تھے اگر ہم نہ ہوتے تو مسلمانوں کو قبلے کی خبر نہ ہوتی، اگرچہ ہم نہ ہوتے تو مسلمانوں کو جو ہے وہ قبلے کی خبر نہ ہوتی، وہ قبلہ کس طرف ہے کس طرف نہیں ہے، کہ پتہ نہیں انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنی ہے یا مغرب کی طرف، جنوب کی طرف یا شمال کی طرف۔ یہ یہودیوں کے الفاظ تھے، طعنے تھے۔ اور ہماری امداد سے، یہودیوں نے کہا کہ ہماری امداد سے یہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور جس طرح یہ قبلہ ہماری اطاعت کرتے ہیں ان قریب ہماری یہ ساری باتیں بھی مان لیں گے۔ یہ یہودیوں کی باتیں تھیں۔
تو آج کہ ہم مسلمان ہو کے کون سے ایسے عمل ہیں جو ہم نہیں کر رہے، کون سے ہم جو ہے وہ سیدھے رستے پر چل رہے ہیں؟ سبھی یہاں پہ ہیں نا۔ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی ہمارے مسلمانوں کے اوپر خصوصی رحمت کا نزول ہے، جس کی وجہ سے آج آپ اور میں بچے ہوئے ہیں، ورنہ کوئی ایسا گناہ نہیں جو ہمارے اندر نہ ہو۔ چند دن کی پہلے کی بات ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ختم نبوت کی بات ہوئی یہودیوں کی، وہی تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خصوصی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہے، مسلمانوں کے اوپر، پاکستان کے اوپر، جس وجہ سے آپ اور میں بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ جیسے قبلہ ہماری اطاعت کرتے ہیں، ان قریب ہماری یہ ساری باتیں مان لیں گے۔ یہودیوں کے ان طعنوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی اور دلی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہو جائے، ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہو جائے، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کعبہ کی طرف پھیر دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے عزت والے ہیں، دعا فرمائیں۔ یہ کہ کر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کی طرف چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کی نیت باندھ لی۔ یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ قبلہ تبدیل ہوا تھا، مین جو باتیں ہیں وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی۔ دو جملے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پہلا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 ماہ نماز ادا کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔ اور دوسرا جو اہم مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، ظہر کی نماز کی نیت آپ نے فرما لی۔ جب آپ نے نیت باندھ لی تو اللہ تعالیٰ نے ہی جانے کہ اس نماز میں کیا راز تھا اور کس ناز کا اظہار تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نرا فعل مضارع کا صیغہ ہے، فرمایا کہ محبوب علیہ السلام تمہارا آسمان کی طرف کو دیکھنا ایسا نہیں کہ ہم اسے قصہ بنا کر بیان کیا جائے۔ آپ کا جو منہ بار بار اپنا چہرہ والضحیٰ والا آسمان کی طرف دیکھتے ہو کہ یہ ایسا نہیں کہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف دیکھنا اور ہم جو ہے اس کو قصہ ہی بنا کے بیان کیا جائے، بلکہ نہیں، اس روح پر منظر کا اب بھی یوں ہی مشاہدہ فرما رہی ہے اور فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرا رخ جہاں افروز کا بار بار آسمان کی طرف اٹھانا، اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کعبہ کی طرف پھیر دیا جائے، جس قبلے سے آپ راضی ہیں ہم بھی اس آپ کی ادا پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب جس قبلے پر آپ راضی ہیں ہم اسی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں، لہٰذا آپ نماز کا سلام کا بھی انتظار نہ کریں بلکہ اسی حال میں اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ نماز نیت باندھی ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سلام کا انتظار نہ کریں، نماز کے دوران ہی اسی حال میں اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ آیات مبارک کا جب نزول ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ مسجد بنی سلیم میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں ادا فرما چکے تھے کہ ان آیات کا نزول ہوا۔ اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف اپنا والضحیٰ والا چہرہ پھیر دیا، 2 رکعتیں ادا کی ہیں، 4 نہیں کی، سلام کا انتظار نہیں کیا، 2 رکعتیں۔
تو صحابہ کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رخ پھیرتے دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ ادھر ہی پھیر دیا جدھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ مثلاً کہ بیت المقدس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں تو پیچھے صحابہ کرام کی جماعت ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا والضحیٰ والا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیرا تو صحابہ کرام نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنا چہرے بھی مسجد الحرام کی طرف پھیر دیے۔ یہاں پہ تو صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ ادھر پھیر دیا جدھر رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزما رہا تھا کہ کون جو بے جون اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا لاتا ہے۔ ارشاد بندی ہے کہ وما خلقنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور نہیں مقرر کیا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ جس پر آپ تک رہے مگر اس لیے کہ ہم دیکھ لیں کون آپ کی پیروی کرتا ہے اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کون مڑتا ہے الٹے پاؤں، کون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، کون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، اور کون جو ہے وہ الٹے پاؤں چلا جاتا ہے، پیچھے مڑ جاتا ہے۔ آج کا مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے یا اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے آج ہماری زندگی میں ہماری جسم میں سکون ہی نہیں ملتا، سکون نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ ایک وقت ہی ایک ٹائم ہی ہم پاس کر رہے ہیں کہ کب ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اسی طرح کہ جس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے میری اطاعت کی۔ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میرا بولنا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا مجھے راضی کرنا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہو دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد کی۔ خدا کی اگرچہ آپ رضا چاہتے ہیں دو عالم، تو خدا چاہتا ہے کہ رضا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگرچہ رب راضی ہے محبوب ناراض ہے تو پھر رب بھی ناراض ہے۔ پہلے محبوب کو راضی کریں، رب خود بخود ہی راضی ہو جائے گا۔ یہ تو نہیں کہ ہم رب کو تو منا رہے ہیں لیکن اپنے محبوب کے خلاف جا رہے ہیں۔ برادران اسلام کہ یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں وہ قانون کے پابند ہیں، مگر قانون مرضی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے۔ ہم قانون کے پابند ہیں، قانون جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے۔ اسی طرح آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہیں ان دونوں قبیلوں کی جو ہے وہ سمتیں بالکل مخالف ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انوار پھیرا تو صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ پھیر دیا۔ تو بتاؤ جب صحابہ کرام نے قبلہ تبدیل کیا اور رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تبدیل کرتے ہوئے، تو اگر تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اکبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز نہیں ٹوٹی، کیونکہ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات آپ کے تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں نا، یہاں پہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو ہماری جو نگاہیں ہوتی ہیں، ہم نے جب نیت باندھ لی ہے، ہماری نگاہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ جب ہم سجدہ کرتے ہیں جس جگہ پہ، آپ کی اور میری وہاں پہ نگاہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم رکوع پہ جاتی ہیں تو ناخن جو ہے وہیں پہ ہماری جو ہے وہ نظر ہوتی ہے، یہاں پہ
اگرچہ یہاں پہ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے. مسجد کی دیواروں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، بہت خوبصورت ہیں ہماری مساجد جو ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، لکھائی ہے. اگرچہ ہم مسجد کی طرف بھی دیکھیں گے، لکھائی کی طرف دیکھیں گے، آپ کی اور میری نماز ٹوٹ جائے گی. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پاک سے ہو کے آئے ہیں، جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، ان سے جا کے پوچھے جب وہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے وہ سجدے والی جگہ پہ نہیں دیکھتے بلکہ کعبۃ اللہ شریف کو دیکھتے ہیں، ان کی دیواروں کے دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں. جو گئے ان سے پوچھیں. یہاں پہ ہم اگرچہ تھوڑا سا بھی اپنی نظر اٹھاتے ہیں تو ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن وہاں پہ جا کے دیکھیں تصور ہی کچھ اور ہے. اسی طرح اگرچہ تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نماز نہیں ٹوٹی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں بلائے. اے ایمان والو کہ اللہ اور اس کے رسول پر بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب تمہیں رسول بھی بلائے اور اللہ بھی بلائے. تو ہمیں دن میں کتنی مرتبہ ہم رب کو یاد کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں. دن میں دل میں بھی یاد نہیں کرتے. آپ کو اور مجھ کو جو مین مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں موت یاد نہیں ہے، جس سے ہم غافل ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اس دنیا سے جانا بھی ہے. مین مسئلہ یہ ہے. ہم کاروبار میں، مصروفیت میں، پیسے میں، دولت میں ایک ڈوب چکے ہیں ہم. یہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم یہاں پہ عارضی زندگی کے لیے آئے ہیں، چند دن کے مہمان بن کے آئے ہیں. انسان کسی کے پاس چلا جاتا ہے نا، انسان کسی کے پاس چلا جائے 2 دن 3 دن 4 دن کا مہمان ہوتا ہے، اس کے بعد اس نے واپس آنا ہوتا ہے. اسی طرح آپ اور میں بھی چند دن کے ہی مہمان ہیں. کوئی پتہ نہیں کہ رب کا بلاوا کس وقت آ جائے. کسی نے، آپ نے اور میں نے اپنی موت جو ہے وہ ہماری کنفرم نہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم رب کو جو ہے وہ پہلے ہی منا لیں گے موت سے پہلے. نہیں، جو یہاں پر آیا ہے وہ اس دنیا سے جانا ضرور ہے، لیکن اعمال تو اچھے ہونے چاہیے. میں رات ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا کہ انسان کو جب ہچکی لگتی ہے نا، ہچکی لگتی ہے، کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم پانی پی لیں، اس سے ہماری ہچکی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یا ہم باتوں میں لگ جائے ہماری ہچکی ختم ہو جائے گی. بلکہ نہیں، حدیث شریف میں آیا جب انسان کو ہچکی لگے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لے کہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوگا اس وقت بھی اگرچہ اس کو ہچکی لگ گئی تو اس کا ورد جو کلمہ کے اوپر کلمہ طیبہ جاری ہوگا، آخری وقت بھی اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا. ہچکی کے دوران پانی باتوں میں نہ لگنا بلکہ اس وقت کلمہ طیبہ پڑھ لینا. اگرچہ انسان کا آخری وقت بھی آ جائے، اس وقت بھی انسان کو ہچکی لگ جائے، تو جب آپ کی زبان پہ ورد ہوگا کلمے کا، آخری وقت بھی، مرتے وقت بھی انسان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا. تو میں بات کر رہا تھا کہ قبلے کی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو عزت جو ہے وہ دی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے. آسمانوں کو عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے سے، عرش کو عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے سے، لوح و قلم کو عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے سے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے سے، اولیاء کرام کو عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے سے، بیت المقدس کو عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے، بیت اللہ شریف کو عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام رضائے الہی چاہتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی رضائے الہی چاہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رضائے الہی چاہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ رضائے الہی چاہتی ہیں، بلکہ حبیب علیہ السلام کی رضا خدا چاہتا ہے.
تمام انبیاء کرام جو ہے وہ رضا الہی چاہتے ہیں، لیکن آپ کے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رضا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے۔ یہاں پہ میں آخر میں کل نہیں پرسوں جو ہے وہ شب برات ہے، چند باتیں کہ میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں شب برات کے حوالے سے، کہ شب برات جو ہے وہ رزق کا جو نسخہ ہے وہ حضرت میکا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جاتا ہے۔ شب برات جو 15ویں کل نہیں پرسوں شب برات کو یہ جو رزق والا نسخہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ حضرت میکا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جاتا ہے، اور اسی طرح شب برات کو جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں، اعمال کا نسخہ جو ہوتا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جاتا ہے۔ اور شب برات جو ہے وہ توبہ کی رات ہے، بلکہ یہ شرلیاں پٹاخوں کی رات نہیں، یہ توبہ کی رات ہے۔ ہم نے، آپ نے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے سچے دل سے۔ شب برات جو ہے وہ قرب الہی کی رات ہے، شب برات جو ہے وہ نجات کی رات ہے، شب برات جو ہے وہ تقسیم عمر کی رات ہے انسان کی، کہ شب برات جو ہے وہ تقسیم صحت کی رات ہے۔ اگرچہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا، کہ یا اللہ کہ ہمیں عطا کر، کس کے؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، درد دل سے مانگنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مانگتے ہی رہے، کہ ہمیں مین مسئلہ پتہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ جب بھی آپ اور میں کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلانا ہو نا، بھیک مانگنی ہو، تو ہمارا چہرہ اور ہمارا انداز، ہمارا ناز کچھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ آگے والا انسان بھی کہتا ہے یار کہ اس کے حالات جو ہے بہت زیادہ خراب ہیں۔ انسان کے اس کا چہرہ بتا رہا ہے، اس کا لہجہ بتا رہا ہے یار اس کو کوئی مجبوری ہوگی، چاہے اس سے مجبوری بھی نہ ہو، وہ اپنا دل جو ہے وہ درد دل سے انسان سے مانگ رہا ہے۔ جب آپ نے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ درد دل سے مانگو، حسن نظر سے مانگو، اور رزق وسیع تر مانگو، گناہوں کی بھی معافی مانگو۔ لازمی نہیں کہ ہم رزق دولت مانگتے رہیں، بلکہ آپ اور میں نے گناہوں کی بھی معافی مانگنی ہے۔ جو مانگنا ہے مانگو، اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے گا۔ جو بھی مانگنا ہے مانگو۔ شب برات کی جو بیداری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس رات شب برات کرنے والے کو گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تسبیح عبادت، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں درود و سلام عبادت، قرآن خوانی بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے بہت زیادہ پسند ہے جو اس رات نہایت عاجزی، انکساری اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ تسبیح بھی، قرآن خوانی بھی، درود و سلام بھی، عبادت بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہ پسند نہیں ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ جو اللہ رب العزت کو زیادہ چیز پسند ہے اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانا۔ جو شخص اس رات کو 100 رکعت نفل ادا کرے گا، یعنی شعبان کی 15ویں رات کو، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف 170 فرشتہ بھیجتا ہے۔ 30 فرشتے اس شخص کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ جو اس رات 100 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اس رات میں 100 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف 100 فرشتے بھیجتے ہیں۔ 30 فرشتے اس شخص کو جو جنت کی اس کو جا کے بشارت دیتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے جنت سے امن اور سکون کی خوشخبری دیتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے دنیا کی مصیبتیں دفع کرتے ہیں، اور 30 فرشتے شیطان کے مکروہ اور فریب سے بجا دیتے ہیں۔ اس رات جو کل نہیں پرسوں والی رات ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ اس قدر خوش نصیب لوگ ہیں جو اس رات میں 100 رکعت نوافل ادا کریں گے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس رات کو ایسے نہیں جانے دیں گے، وہ اس رات کو ضائع نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں آنے والے سال میں ہماری زندگی میں یہ رات آئے یا نہ آئے۔ آج ابھی بھی پتہ نہیں ہے انسان کا، پتہ نہیں ہم دوسرا ایک سانس لے رہے ہیں، دوسرا سانس لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ اگرچہ آپ کی زندگی میں یہ رات آ بھی جائے
تو خدا را کہ میری بات پر عمل نہ کرنا، قرآن اور حدیث پر عمل کر لینا، اس رات کو ایسے ضائع نہ جان دینا۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں عطا کر دے گا۔ آپ مانگنے والے تو بڑھو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انسان کی شاہ رگ سے جو ہے وہ بھی قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے مانگنے سے دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے دینے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ میں شاہ رگ تو بھی واقف ہاں، میں جانا تو بھی نیڑے ہاں، میں شاہ رگ تو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں واقف ہوں، اور میں جانا تو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہی ہوں کہ آپ مانگنے والے تو بنے۔ تو میں بات کر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگے۔ کسی نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خالق ہوں ساری دنیا دا، تو مالک ہیں ساری دنیا دا، کسے منگتے نو موڑی نہ خزانے سارے تیرے نے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔